دفاعی ادارے کے حوالے نہ کیجیے گا. اس ملک میں پکے کے ڈاکو ہے, اس قوم کے ساتھ مذاق ہوا ہے. سر میں عدالت گیا, جج کامتے ہیں کیونکہ وہ جرنیل کا نام سامنے لکھے, جو ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے کدھر ہے. کہ بھائی یہ آپریشن عزم استحکام, آپریشن یہ مذاق ختم کریں, قوم کو نقصان نہ دیں. ان کے خلاف سر میں عدالت گیا کہ بابا یہ ریکنسیلیشن اس قوم کے ساتھ مذاق ہوا ہے. کس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ 40,000 دہشت گردوں کو آپ اپنے ملک میں لا کے سیٹل کر رہے ہیں؟ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, ہمیں وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دکھائی جائے کہ ان کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے, ان کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا ہے. سر میں عدالت گیا, جج کامتے ہیں کیونکہ وہ جرنیل کا نام سامنے لکھے. عدالت میں مذاق بن گیا, بھائی ایمل ولی کون ہے؟ بابا ایمل ولی کچھ بھی نہیں ہے. آپ عدالت میں خدا را یہ دیکھو جو ہے. سر مجھے عدالت نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں, یہ حکومت کا کام ہے. میرے بڑے قریبی ہیں ابھی بھی پی ایم صاحب, میں پچھلے دور میں وہی درخواست لے کے ان کے پاس چلا گیا کہ جناب پرائم منسٹر, اس ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے اور یہ 6 بندوں نے اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کیا ہے اور 40,000 دہشت گردوں کو لا کے پاکستان میں ریسیٹل کیا ہے. جناب ان کے خلاف کوئی جوڈیشل انکوائری کر کے ایک کمیشن بنایا جائے تاکہ ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو نمبر 1 کیا تکلیف ہوئی, ایسی کون سی الجھن تھی کہ آپ بیٹھ کے 40,000 دہشت گردوں کو لا کے اپنے ملک میں سیٹل کر رہے ہیں. نمبر 2, ان کو کس معاہدے کے تھے لا کے آپ نے سیٹل کیا ہے. وہ میں نے پی ایم صاحب کو دیا, پی ایم صاحب ہنس پڑے. میں نے کہا سر ایکسیپٹ نہیں کرتے, ریجیکٹ کر دیں, لیکن خدا را اس کو ٹوکری میں نہ رکھے. سر میری وہ درخواست آج تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ ایکسیپٹ ہے کہ ریجیکٹ ہے. میں پھر آپ سے سر درخواست کرتا ہوں اس چیئر سے کہ سر جب تک سہولتکار ہم ختم نہیں کرتے, جب تک سر پاکستان کے مشرت علوم, پاکستان کے کتابوں سے اور پاکستان کے اداروں کے نظریے سے ہم دہشت گردی یا دہشت گردانہ نظام ختم نہیں کرتے, یہ مسئلے ختم ہونے کو نہیں ہیں. وہ تو خیر ہے ان کے کبھی کبھی وہ 70s کے وہ جہادی اور جہادزم ہے, وہ آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن سر ادھر بھی جہادزم ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی سر جب ریکویسٹ کی اور ناراضگی میری اسی بات پہ آئی کہ مجھے نہ بل سے کوئی لینا دینا تھا. آئی انڈرسٹینڈ, ان سب کا بل سے لینے دینے نہیں ہے, جو ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے کدھر ہے. سر ہر بل کا, اور اب اندر سے دیکھ کے تو الحمدللہ پتہ چلتا ہے. وہ ربر اسٹیمپ کی کسی نے بات کی, ہم ربر اسٹیمپ تو بڑی عزتدار چیز ہے جناب, ہمارے جو ہے وہ الحمدللہ وہ ربر اسٹیمپ بیچارہ شرما جائے. اگر ہمارے ساتھ ایسے کچھ ہوتا ہے اور میرے ان کلیگ کو تکلیف ہوتے تو پلیز وہ تکلیف مجھے نہ دکھائیے گا, کیونکہ میں ایسے کلیگ چاہوں گا جو میرے لیے آواز اٹھائیں. میں ایسے دوست یار چاہوں گا چاہے اگر میرے ساتھ ظلم ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ میرے پیروں پہ پاس بیٹھ کے میرے پہ روئے, وہ فخر سے بولے کہ نہیں ہم ذرا بات کریں گے, پوچھیں گے کہ کیا مسئلہ تھا. خدا نہ خواستہ اگر ٹی ٹی پی یا ان کے پاس ڈرونز آ گئے ہیں تو پھر تو اللہ بلیس پاکستان. نمبر 2 سر, اس انکوائری میں ذرا دیکھا جائے کہ سینیٹر صاحب کے کوئی لیزز اور لیزز سے جڑے ہوئے کسی ریاستی ادارے کے ساتھ کوئی مسائل تو نہیں تھے. سر دیز آر دا 2 hints I want to give, and I request this whole house to unanimously stand with me in front of you to have an inquiry about the incident. آپ جوڈیشری کے حوالے کرتے ہیں آپ جس کے بھی, لیکن میری ریکویسٹ ہوگی کہ دفاعی ادارے کے حوالے نہ کیجیے گا. آپ باقی جس کے بھی حوالے کرتے ہیں آپ, آئی ریکویسٹ کہ ایک جوڈیشری انکوائری ہو اور سینیٹر ہدایت کے گھر والوں کو پتہ چلے کہ ان کا بھائی یا ان کا والد کس طرح اور کیوں شہید ہوئے. دہشت گردی ہم چیختے ہیں کہ دہشت گردی قومیت کے ساتھ نہ جوڑیں. خدا نخواستہ یہ تاثر جو پورے پاکستان اور پورے دنیا کو دیا گیا ہے کہ پختون دہشت گرد ہیں, بلوچ دہشت گرد ہیں, یہ خدا نخواستہ کوئی سٹون ایج میں رہتے ہیں, یہ کوئی بس سب قوم پہاڑوں والی ہے, یہ سر ایسا نہیں ہے. بلکہ پاکستان میں دہشت گردی ایک ریاستی مسئلہ ہے. I request the government if they can, and I again say, I request the government if they can make the security جو بھی اتھارٹیز ہے سر کہ بھائی یہ آپریشن عزم استحکام, آپریشن یہ مذاق ختم کریں. دہشت گرد جو بھی دہشت گرد ہے
میں اس میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پہاڑ والا ہے، زمین والا ہے، پختونخوا میں دہشت گرد ہے، ٹی ٹی پی ہے، ٹی ٹی اے ہے، القاعدہ ہے، جو اس نام کے بھی ہے، ختم کریں، قوم کو نقصان نہ دیں۔ بلوچستان میں دہشت گرد ہے، جو بھی دہشت گرد ہے ختم کریں۔ پنجاب میں دہشت گرد ہے، جو بھی دہشت گرد ہے ختم کریں۔ سندھ میں کچے کے ڈاکو ہیں، ختم کریں۔ اس ملک میں پکے کے ڈاکو ہیں، ختم کریں۔ اور جو دہشت گردی نظریہ ہے اس نظریے کو ختم کریں۔ اور سر وہ ختم تب ہوگا جب ریاست پاکستان بیٹھ کے اپنی ماضی پہ اس قوم سے معافی مانگے گی کہ ہاں جو اس قوم کے ساتھ 50 سال اسلام کے نام پہ، جہاد کے نام پہ دھوکہ ہوا ہے، وہ دھوکہ مزید اس قوم کے ساتھ نہیں ہوگا۔ آتی ہے بات سر پاکستان کی، ہم سب کا پاکستان ہے۔ تھینک یو۔ ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پاکستان آباد رہے۔ پختونوں کا پاکستان ہے، پنجابیوں کا پاکستان ہے، سندھیوں کا پاکستان ہے، بلوچوں کا پاکستان ہے، گلگتیوں کا پاکستان ہے، کشمیریوں کا پاکستان ہے، سرائکیوں کا پاکستان ہے، ہزارہ کا پاکستان ہے، مہاجر۔ اور سر مہاجر پھر ایمان کریں گے، جو بھی مہاجر ہندوستان سے اگر مہاجر آ کے سیٹل ہوا ہے ان کا بھی پاکستان ہے، اور اگر افغانستان سے پاکستان آ کے سیٹل ہوا ہے ان کا بھی پاکستان ہے۔ یہ جو بات چل رہی ہے اس کو ختم کریں، نہیں دہشت گردی کو ختم کریں۔ آئی تھینک یو سر۔ یہ جناب عجیب و غریب کہانی ہے، پانی میں مردانی ہے، اتنا لمبا بولتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں، خود کو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، اور پھر ان کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ اے این پی، ان کے دادا پردادا والد نہ جانے کتنی اسٹرگل ہے ان کی، لیکن ایک سیٹ سینٹ کی لی احمد ولی خان نے، وہ بھی زرداری صاحب کی جو مہربانی سے۔ اب جن کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں وہ صاف نظر آتا ہے کہ جیسے لانچ کیے گئے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق باتیں کرتے ہیں۔ پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کر کے جوش و جذبے کے ساتھ چلے جائیں گے، لیکن کوئی گراؤنڈ پہ اسٹرگل نظر نہیں آتی۔ یہ وہ وقت ہے کہ اب جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے کے پی کے میں، کتنے معصوم جانے جو ہے نا، وہ چاہے سیکورٹی ایجنسی سے متعلق نوجوان ہیں یا جنرل پبلک ہیں، وہ پنجابی جن کا شناختی کارڈ دیکھ کے ان کی جانیں لے لی گئی۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ نہ جانے کیوں ہوتا ہے جب یہ رجیمز آتی ہیں اقتدار میں، وہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، یہ باری لگا رہے ہو یا اکٹھے آ جائیں، تو اس وقت ہر قسم کی خرابی جو ہے نا وہ سر اٹھانے لگتی ہے۔ مہنگائی کا آفریت جاگ اٹھتا ہے اور اژدہا بن کے تو 25 کروڑ عوام کو کھانے کے لیے حملہ آور ہو جاتا ہے، اور پھر چوری چکاری ہیرا پھیری جو قومی دولت کا ضیاع ہے اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی۔ کیا سر عام جن کے پروف ہیں سامنے نظر آتا ہے کہ کہاں وہ 4-5% جو انٹرسٹ ریٹ تھا، کیونکہ بینک انہوں نے پہلے پرائیویٹائز کیے، اپنے فرنٹ مینوں کو دیے، جیسے کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ ان کے متعلق جو زبان زدیں عام ہے، پھر ان کا جو ہے پرافٹ بڑھا دیا گیا اور 22% پر لے گئے، اسے کاروبار ختم ہو گیا، انڈسٹری بیٹھ گئی، بجلی مہنگی ہو گئی، سوئی گیس مہنگی۔ یہ ایڈمنسٹریشن کا اتنا بڑا فیلئر ہے کہ اس سے بڑا سرٹیفکیٹ اور کیا ہو کہ ریڈیو اور پی ٹی وی کا لائسنس جو ہے نا وہ بھی ڈال دیا گیا ہے بجلی کے بل میں۔ وہاں اتنی مہنگی بجلی، اس کے ساتھ پھر یہ لائسنس کی فیس، پھر اس پہ میٹر کا کرایہ اور نہ جانے کیا کچھ ٹیکسز کی بھرمار۔ یہ تنگ آمد بجنگ آمد کی کیفیت لگتا ہے کہ جیسے یہاں پہ پیدا کی جا رہی ہو۔ لوگ جو ہے نا وہ بلبلا اٹھے ہیں، لیکن یہ ہمت ہے ان 25 کروڑ لوگوں کی، ان کے صبر کی انتہا ہے کہ سب برداشت